ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بار ایک گھنے قدیم جنگل کی گہرائی میں گھرا ہوا وہاں کسی دوسرے کے برعکس ایک گھر کھڑا تھا۔ یہ گھر جس کے بارے میں افواہ تھی کہ وہ صدیوں سے لاوارث پڑا تھا، اس کی دیواریں رات کے آخری پہر میں ٹپٹپاتی ہوئی خوفناک روشنیوں اور اس کے راہداریوں میں گھومنے والے بھوتوں کی کہانیاں سناتی تھی۔ کچھ لوگوں نے قریب جانے کی ہمت کی کیونکہ جنگل خود ہی اس جگہ کو چھوڑ رہا تھا۔ درخت غیر فطری طور پر ایک دوسرے کے قریب بڑھ رہے تھے اور اس کے ارد گرد ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی کہ جنگل کے اندر دفن کیا گیا ایک جادوئی گرنی رہتی تھی۔ ایک چھوٹی سی ہنگم کاٹ ان لوگوں کو خواہشات دینے کی طاقت کے ساتھ جنہوں نے اسے پایا اور اس کا منتر بولا۔ دولت سے لے کر ابدی جوانی تک کی خواہشات کے تحت بہت سے لوگوں نے اسے ڈھونڈا تھا، لیکن کوئی بھی کہانی سنانے کے لیے واپس نہیں آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل اپنے رازوں کی سختی سے حفاظت کرتا ہے، ان لوگوں کو پھنسا رہا ہے جو اس کے راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے تھے۔ آس پاس کے دیہاتوں میں بچے خوفناک جنگل اور مطلوب گھر کی کہانیوں کے ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ والدین نے اپنے بچوں کو نامعلوم کے لالچ اور پرانے گھر کو لپیٹنے والے اندھیرے کے خوف سے اپنے بچوں کو دور رہنے کی تنبیہ کی۔ ان تباہات کے باوجود تجسس کبھی کبھی بہادر روحوں سے بہتر ہوتا رہا۔ ایسی ہی ایک روح ایلارا تھی جو جوانی کی چوٹی پر ایک بہادر اور مضبوط لڑکی تھی۔ اس کا گاؤں جنگل کے کنارے پر بسا ہوا تھا اور جادوگرنی کی کہانیوں نے اسے بچپن سے ہی مسحور کر رکھا تھا۔ جبکہ دوسروں نے خطرات کے بارے میں بات کی، ایلارا نے امکانات کا خواب دیکھا، ایک موقع اپنے خاندان کی قسمت بدلنے کا، شاید یہ جنگل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اسرار سے پردہ اٹھانے کا۔ خزاں کی ایک دوپہر کو جب پتے سونے اور سرخ رنگ کے ہو گئے، ایلارا نے اپنا فیصلہ کیا۔ اپنے بزرگوں کو تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے خوفناک جنگل میں قدم رکھا، اس عزم کی رہنمائی میں جو کہ اس کے دل میں روشن تھا۔ درختوں نے اس کے گزرتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن وہ ایک واحد مقصد کے تحت آگے بڑھنے لگی۔ دن راتوں میں بدل گئے اور ایلارا نے کسی ایک شخص کی استقامت کے ساتھ جنگل کے بھول بھلیا والے راستوں پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ مطلوبہ گھر سے ٹھوکر کھا گئی۔ شام کے مدھم روشنی کے خلاف ایک ڈھلتا ہوا سولیوٹ، اس کی کھڑکیاں تاریک تھیں، اس کی چھت عمر کے ساتھ چمک رہی تھی۔ پھر بھی ایلارا کو ایک عجیب سی کھینچا تانی محسوس ہوئی، جیسے گھر نے ہی اسے قریب آنے کا اشارہ کیا ہو۔ اپنی ہمت کو سمیٹتے ہوئے وہ دہلیز کو عبور کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ منجمد دنیا میں پہنچ گئی۔ کوبوں کے جالے کونوں کو آراستہ کر رہے تھے اور جب وہ گونجتے دالانوں سے گزرتی تھی، خاموشی جابرانہ تھی۔ صرف لکڑی کی فرشوں پر اس کے اپنے قدموں کی گونج ٹوٹتی تھی۔ گھر کے کلب میں ایلارا نے کسی دوسرے کے برعکس ایک کمرہ دریافت کیا۔ چاندنی پھٹی کھڑکیوں سے فلٹر ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بھولے ہوئے کونوں کو روشن کرتی ہے، جہاں ایک قدیم بلوط کی منیر کے نیچے ایک پھٹا ہوا قالین پڑا تھا اور وہاں میز پر اس طرح آرام کر رہا تھا جیسے اس کی آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک منحوس گرنی تھی، ایک عاجز گاڑی جس کے زنگ آلود پہیے اور اس کے لکڑی کے فریم میں کندہ کندہ تھے۔ دل جوش اور گھبراہٹ کے ساتھ دھڑکتا ہوا ایلارا گرنی کے قریب پہنچا۔ اس نے نسل در نسل گزرے ہوئے منتر کی تلاوت کی۔
الارا کی آواز کانپتی پھر بھی پرعزم تھی۔ اسی لمحے ایک نرم چمک نے گاڑی کو لپیٹ لیا اور ایک آواز قدیم اور عقل مند اس کے دماغ میں بولی، اپنی خواہش بولو بہادر جان، اس نے کہا۔ الارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دولت اور طاقت کے نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے چمک رہے تھے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی کیا چاہتی ہے۔ غیر متنزل وضاحت کے ساتھ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ایک خواہش اپنے لیے نہیں بلکہ جنگل اور اس کے باشندوں کے لیے، وہ امن، ہم آہنگی، اندھیرے کی خواہش کرتی تھی جس نے خوفناک جنگل کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے الفاظ خاموشی میں ڈھلتے گئے، ایسا لگتا تھا کہ جنگل اپنی سانس روک رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سائے کم ہونے چلے گئے اور پتوں میں ہلکی ہلکی ہوا چل پڑی۔ ہوا ہلکی ہوئی، ایک نئی گرمجوشی سے متاثر ہوئی جو مطلوبہ گھر کے دل سے جنگل کے ہر کونے تک پھیل گئی۔ الارا گھر سے نکلی، صبح کی ہلکی ہلکی چمک سے درختوں کی چوٹیوں پر نہا رہی تھی۔ گاؤں والے جو اس کی حفاظت کے لیے خوفزدہ تھے، جب اس نے اپنا سفر سنایا تو وہ خوفزدہ ہو کر آس پاس جمع ہو گئے۔ خوفناک جنگل اب نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی منحوس چادر اتار دی تھی جس سے خوبصورتی اور سکون کے ایک ایسے دائرے کو ظاہر کیا گیا تھا جسے طویل عرصے سے فراموش کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے اور ایک دوسرے حصے میں شامل ہوتی ہے جو کہ جلد آ رہا